السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر کلاس آف سیوکس۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ہماری آج کی کلاس میں ٹاپک ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کو بنانے کا نظریہ کیا تھا، پاکستان بنانے کی سوچ کیا تھی، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیں گے۔ انٹروڈکشن میں آپ کو ریکال کرواؤں گی پریویس جو ہمارا لیکچر تھا، اس میں ہم نے آئیڈیالوجی کو ڈسکس کیا تھا۔ آئیڈیو مین آئیڈیا، تھنکنگ، تھاٹس، لاجی مین اسٹڈی آف، اسٹڈی آف آئیڈیاز، اسٹڈی آف تھنکنگ، اسٹڈی آف تھاٹس از آئیڈیالوجی۔ اردو میں لفظ جو ہے وہ نظریہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نظریہ جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہے خیال، فکر، سوچ کے۔ اور آئیڈیالوجی کی ٹرم کو سوشل سائنسز میں، سوشل اسٹڈیز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ نظریہ کے لفظ نظریات پڑھے جاتے ہیں۔ اور اس ٹرم کو سب سے پہلے ایک فرینچ لیڈر ہیں ڈی ٹریسی، انہوں نے استعمال کیا تھا۔ تو اب چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف، آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے اگر بیس دیکھا جائے تو اس کی بیس ہے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ۔ تو برصغیر میں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، یا دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری ہے کیا؟ تو برصغیر میں دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلم اور دوسری ہندو، اور دونوں قومیں جو ہیں وہ صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی الگ الگ شناخت قائم رہی ہے۔ مسلم قوم نے اپنے جداگانہ تشخص کو قائم رکھا، کیونکہ مسلم قوم کے پاس اپنی مخصوص تہذیب و تمدن، مسلمانوں کے پاس اپنی ثقافت، اپنا تاریخی ورثہ، اپنی اخلاقیات، اپنی سیاسیات اور اپنی اقتصادیات تھی۔ تو یہ جتنے بھی امور ہیں ان تمام کی بنیاد بیسیکلی اسلام پر ہے۔ دین اسلام، مذہب اسلام، جو نظریہ اسلام قیام پاکستان کی بنیاد بن جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں مکمل ہدایت رہنمائی کرتا ہے، اور یہ دین اسلام حقیقتاً پاکستان کی اساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں سال اکٹھے رہنے کے باوجود یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکی۔ ان دونوں قوموں میں واحد قومیت کا جو تصور ہے، ہندوستانی قومیت کا جو تصور ہے، وہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکا، حالانکہ یہ بہت 100 سال اکٹھے رہے ہیں۔ برصغیر کی تاریخ میں دو قومی نظریہ ایک دم سے ڈیولپ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ حضرت مجدد الفسانی سے ہوتا ہوا قائد اعظم تک پہنچا، اور مسلم قوم کے اس جداگانہ تشخص کو مسلم قائدین نے محفوظ کیا، دو قومی نظریے کا تحفظ کیا۔ تو ان قائدین میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت مجدد الفسانی کا نام ہے، انہیں شیخ سر احمد ہندی بھی کہا جاتا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے دور حکومت میں دین الہی پیش کیا، اور دین الہی پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلم قوم اور ہندو قوم دونوں کو مرج کر لیا جائے، دونوں مدغم ہو جائیں، لیکن حضرت مجدد الفسانی کی وجہ سے وہ اپنی ان کوششوں میں ناکام رہا۔ پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ، انہوں نے بھی مسلمانوں کی بحیثیت قوم کے تشخص کو قائم رکھنے میں اپنا رول پلے کیا۔ جو کام شاہ ولی اللہ نے شروع کیا تھا، اس کام کو ان کے بعد شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین نے اصلاحی تحریکوں کی صورت میں زندہ رکھا۔ پھر شاہ اسماعیل شہید ہیں، انہوں نے تو اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ پھر سر سید احمد خان، 1857 میں برصغیر میں ایک جنگ آزادی ہوتی ہے، اور اس جنگ میں جو ہے وہ ہندو اور مسلم دونوں برابری کی بنیاد پر شریک ہوتے ہیں، لیکن جنگ میں شکست کے بعد ہندوؤں کی جانب سے ساری ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کر دی جاتی ہے۔
مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے انگریزوں کے ہر طرح کے عطاب کا نشانہ بنتے ہیں مسلمان۔ اب یہاں سے مسلمانوں کی تنزلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے میں سر سید احمد خان جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور ایز اے ریفارمر بھی ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں یہ شروع میں ہندوؤں کے خلاف نہیں تھے، بلکہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر اور ہندو مسلم اتحاد کے داعی کے طور پہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ ان کی سوچ بدلتی ہے اردو ہندی تنازع کے بعد۔ اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید احمد خان کے نظریات جو ہیں وہ ایک دم سے بدل جاتے ہیں، اور پھر انہیں اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جتنے بھی کوششیں کی اس میں ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، اور وہ کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے کانگریس میں شمولیت کی بھی مخالفت کی تھی، اس وجہ سے کہ ہندو جو ہے جو کانگریس ہے وہ ہندوؤں کے مفادات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ تو جہاں جس پلیٹ فارم پہ ضرورت پڑی، بعد ازاں سر سید احمد خان نے مسلم قوم کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر علامہ محمد اقبال کو تصور پاکستان کا خالق بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور تعبیر قائد اعظم نے دی۔ علامہ اقبال کا انداز گو کہ فلسفیانہ تھا، مگر علامہ اقبال جو ہیں یہ بھی متحدہ قومیت کے مخالف رہے ہیں، اور مسلمان ایک جدا قوم ہے، ایک الگ قوم ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے دوسرے فرقوں سے مختلف ہیں۔ ان کی انفرادیت کی وجہ ان کا تہذیب و تمدن، ان کی ثقافت، ان ضابطہ حیات اور اخلاقی تصورات ہیں جن کو اسلام نے پیش کیا ہے۔ تو بحیثیت ایک قوم جو ہے علامہ اقبال نے بھی مسلمانوں کی ہی ترجمانی کی۔ قائد اعظم شروع میں انڈین نیشنلزم کے حامی تھے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے بہت سی کوششیں بھی کی، تاہم بعد ازاں حالات بدلتے گئے، واقعات بدلتے گئے، اور انہوں نے قائد اعظم کی سوچ کو بھی بدل دیا۔ اور پھر قائد اعظم نے کہا کہ مسلمان قومیت کی ہر تاریخ کی روح سے ایک قوم ہے، ان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ اور پھر 1940 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذہب ہی نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام بھی ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر کبھی مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ تو قائد اعظم کے یہ جو خیالات ہیں یہ البیرونی کے خیالات سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ البیرونی نے بھی اپنی ایک کتاب لکھی تھی، کتاب الہند، اور اس میں البیرونی نے لکھا تھا کہ ہندوؤں کے تمام تر تعصب کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو ان میں سے نہیں، یعنی جو مسلمان ہیں۔ وہ انہیں ملیچ کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں غلیظ یا ناپاک۔ وہ ان سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر وہ شے ناپاک اور پلید ہے جسے مسلمانوں کی آگ یا پانی نے چھوا ہے۔ تو ان خیالات کا اظہار جو ہے البیرونی نے کیا تھا، اور یہ تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے، یہ 11ویں صدی کی بات ہے۔ تو قائد البیرونی کو دیکھ لیں آپ، حضرت مجدد الفسانی کی کوششوں کو دیکھ لیں، یعنی یہ وہ تمام لیڈرز ہیں جنہوں نے مسلم قوم کو جدا قوم، الگ قوم قرار دیا، اور پھر ان کے تشخص کی حفاظت کے لیے خود میدان میں نکلے۔ چودھری رحمت علی نے 1932 میں اپنی ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے ملک کا نام پاکستان تجویز کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں اور نہ ہی اس میں بسنے والے لوگ ایک قوم، اس لیے برصغیر کو تقسیم کر کے مسلم اکثریت کے علاقوں پر مسلم